وہ خسارے میں چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے تے کچھ بھی نہیں سی اصل روپ نہ ایسی. وہ میں اس چیز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ السلام علیکم. تو یار سواگت ہے آپ کا ایک نئی ویڈیو میں. آج میرے پاس کچھ بتانے کے لیے کچھ خاص تھا نہیں, مطلب میں کچھ مصروف چل رہا ہوں. اینڈ ویسے بھی ہمارے لاسٹ ڈے چل رہے ہیں, مطلب کہ یہ سیشن ختم ہونے ہی والا ہے. یہ ٹائی شائی یہ سب کچھ اترنے ہی والا ہے. تھوڑے ہی دن ہیں, تقریباً 14-15 دن بھی نہیں ہے. تقریباً ہم 7 کو فری ہو رہے ہیں, تو ابھی ہمارے پاس کوئی ٹائم ہے ہی نہیں. تو میں نے بس آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی بات, آپ لوگوں سے نہیں بلکہ اسپیشلی میں نے اپنے ٹیچرس کو تھوڑا سا پیغام دینا. چھوٹا سا میسیج ہے, بلکہ مجھے لائیو ان کو کہنا چاہیے تھا, لیکن میں نے کہا نہیں. شرم آ جاتی ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے. تو یار بات میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ایک بندہ ایک اسٹوڈنٹ بلکہ ایک نہیں بلکہ زیادہ ہی ہوتے ہیں. بلکہ دیکھو نا, ایک اسٹوڈنٹ کوئی بندہ فیوریٹ رکھتا ہے نا, یا 2-3 کو رکھ لے گا ایک ٹیچر. تو لوگ آتے ہیں, لوگ چلے جاتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں حالات بھی, واقعات بھی, اور ماحول بھی, سارا کچھ بدلتا رہتا ہے. اب ایک اسٹوڈنٹ کو تقریباً 3 سال آپ بڑے اچھے سے ڈیل کرتے ہو, بڑے ہی پیار سے رکھتے ہو اسے, بڑے ہی پیار سے رکھتے ہو. اب 3 سال آپ نے اس کو اتنے پیار سے رکھا, وہ آپ کی اتنی رسپیکٹ کرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہو اس وجہ سے, نہیں, کچھ محبت اندر پیدا ہو جاتی ہے, اس وجہ سے وہ آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے, آپ کی عزت کرتا ہے. اب 3 سال تک آپ نے اس کو نوابوں کی طرح رکھا. جیسے بھی, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں انڈیویجول بات کر رہا ہوں کہ سب کے لیے, مطلب میں اکیلا نہیں ہوں کہ مجھے کسی نے ٹیز کیا ہوں, آئی ڈونٹ کیئر. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, بڑا لگتا ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 3 سال آپ نے اس کو نوابوں کی طرح رکھا, اتنے پیار سے. یار پیچھے گیٹ بھی ہونا یہ مگروں پیچھے ہی آ کے نہ کہن کنیاں شکایتیں لا رہے ہیں. آپ نے 3 سال اس کو بڑے پیار سے رکھا, ٹھیک ہے جی. اب جیسے ہی آتا ہے لاسٹ سیمسٹر یا لاسٹ ایئر, تو جو بیہیورل چینجز آتی ہیں انسان میں. آپ سینئر کس کو کہتے ہیں, سینئر یا فائنل ایئر اسٹوڈنٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو سسٹم سے واقف ہو چکا ہوتا ہے, جس کو جو ہے نا, جو ایک دورانیہ ہوتا ہے جونیئرز والا, وہ کور کر چکا ہوتا ہے, وہ اس سے گزر گیا ہوتا ہے. اب جب اس کو پتہ چل گیا ہے سسٹم کا, اس کو لوگوں کا پتہ چل گیا, اس کو ٹیچرز کے بیہیویئر کا پتہ چل گیا, ٹیچرز کی ایموشنز کا پتہ چل گیا, ان کی محبت کا, ان کی عزت کا, کہاں پہ ان کی عزت کرنی ہے, کہاں پہ نہیں کرنی. مطلب سارے عزت ہی کرتے ہیں, نہیں کرتے وہ الگ بات ہے, لیکن سارے عزت ہی کرتے ہیں. مطلب کہاں پہ ان کو زیادہ رسپیکٹ دینی ہے, کہاں پہ ان کی بات کو ٹوکنا ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کا لہجہ کیا ہے, اس بندے کا مزاج کیسا ہے. جب یہ سب کچھ اس کو پتہ چل جاتا ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ تھوڑے سے معاملات ٹپیکل ہوتے ہیں. مطلب کہ وہ ان کے مزاج کے خلاف جاتا ہے. ایک ہوتا ہے رولز کے خلاف جانا, وہ تو الگ بات ہے. جیسے میں ابھی رولز کے خلاف تو نہیں ہوں, لیکن موبائل استعمال کرنا منع ہے. لیکن میں اس وقت چھٹی ہو گئی ہے, اور میں گارڈن میں ہوں, اپنے گارڈن میں, جو اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا 50-40 نمبر کے لیے. تو کہاں پہ بات تھی, ہاں, رولز کے خلاف جانا وہ تو ہے جرم. چاچو آ گئے تھے, ذرا محبتوں کی باتیں ہونے لگی تھی. اچھا, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ 3 سال آپ نے اس کو نوابوں کی طرح رکھا, پھر اس کے اندر بیہیویئر چینجز آتے ہیں. وہ چینجز اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ سسٹم کو سمجھ چکا ہوا ہے. وہ اس سسٹم کو پتہ ہے اس کو کہ یار یہ چیز ایسے نہیں ہے, یہ ہمیں ایسے بتاتے رہے ہیں, لیکن یہ ایسا ہے نہیں, کیونکہ مار کھائی ہوتی ہے اس نے یار. تو جب اس کے اندر تھوڑی اس طرح کی چیزیں آنی ہیں کہ وہ مزاج کے خلاف جائے, مزاج کے خلاف جاتا ہے بندہ, سیدھی بات ہے. صرف مزاج کی جو ہے اگینسٹ جانا نا, اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ رولز کے خلاف ہونا تو بندہ خود بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ سر میں شرمندہ ہوں, مجھے معاف کر دے, باقی میں رولز کے خلاف. لیکن جب مزاج کے خلاف جانا تو پھر یار کچھ اور چیز تو نہیں نا بریک کی اس نے, آپ کا مزاج ہی بریک کیا ہے نا, اس کا کوئی ایشو نہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو, آپ نے 3 سال اس کو بڑے اچھے سے رکھا, اسٹوڈنٹس کو بہت اچھے سے ڈیل کیا, وہ آپ کی اتنی رسپیکٹ کرتا ہے. لیکن جب جیسے ہی اس کے اندر بیہیویئر چینج, یہ بات جینوئنلی 100% بلکہ 200% کریکٹ ہے کہ اس میں چینجز آتی ہیں. وہ سب مانتے ہیں کہ فنیئر ہونا یا کچھ بھی اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہونا بالکل لازم ہے. میں نے بتایا ہے کہ اس میں سرکمٹانسز ایسے بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے حالات ایسے بن جاتے ہیں, اس کو بدلنا پڑتا ہے کیونکہ مجبوری بن جاتی ہے اس کی. جب وہ بدل گیا یا اس نے کچھ ایسا کر دیا اگینسٹ جا کے, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو اوور کرنا شروع کر دو, مطلب کہ زیادہ ہی اس کو پکڑنا شروع کر دو ادھر سے, یا کہو کہ تم ایسے نہیں تھے, مطلب اس کو یہ فیل کرواؤ کہ جو پیچھے والا معاملہ تھا نا 3 سال, جو پیچھے والے 3 سال تھے وہ تو ایویں ہی تھا, یہ ہے اصل ہمارا رویہ. تو جب آپ یہ کرو گے کہ پیچھے والا وہ بھول جائے گا, وہ کہے گا یار ایتے بندہ وہ ہے ہی نہیں, پھر جو اس کے دماغ میں آئے گا نا, وہ یہی آئے گا کہ یار مطلب کہ مجھ سے یہ پھر ایویں کرتے رہے ہیں, اصل مزاج تو ان کا یہ والا ہے.
تو پھر جب یہ کرے گا نا تو پھر وہ تھوڑا سا اپنے دل میں لائے گا کہ یار شاید میرے ساتھ ایسے کرتے رہے ہیں یا میرے ساتھ کوئی کام تھا. اس طرح کے آتی ہیں. اب انسانی فطرت ہے. جب آپ ایک ٹائم پہ کسی کی رسپیکٹ کر رہے ہو پھر اچانک چھوڑ دو, یا ایک ٹائم پہ آپ کسی کو پیار کر رہے ہو ایک دم چھوڑ دو, تو پھر اس کو فیل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا شاید میرے ساتھ کوئی کام تھا یا میں کوئی تب شاید میں کچھ اور تھا یا یہ اور تھے. اس طرح کا کام ہوتا ہے. اب دیکھو چینجز آ گئی, آپ نے اس کو جو ہے نا سیدھا کرنا شروع کر دیا. پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے اندر وہ نفرتیں لے آتا ہے. نفرتیں ہوتی نہیں ویسے, زبانی ہوتی ہیں, گلے ہوتے ہیں, تھوڑے سے منہ پہ آ جاتے ہیں. تو پھر جب فیئرویل ہوتا ہے تو پھر وہ ٹیز کرتے ہیں یا روسٹ کرتے ہیں. اس طرح کے معاملات, یہ میں صرف ایجوکیشن کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا بلکہ میں آرگنائزیشن کے کانٹیکس میں بھی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں بھی 3-4 فیکٹریاں, 3-4 نہیں بلکہ زیادہ ہی ہو گئی ہیں, زیادہ ہی فیکٹریاں گھوم چکا ہوں. مجھے بھی پتہ ہے جب فیئرویل قریب آتا ہے تو پھر کیا کیا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں جب یہ کام ہونا ہے پھر فیئرویل پہ جو ہمارے سینئر نے کیا, اللہ معاف کرے, انہوں نے پھڑ کے اخیر کر دی تھی. لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. الحمدللہ ہم تو بھائی رسپیکٹ کرنے والے بندے ہیں. تو ساری کتیاں والی بھی کرو نا, کتیاں والی بھی کرو, اسی پھر بھی کہنا زندہ باد تسی زندہ باد, اسی نہیں مکڑ دے گل. تو باقی ان لوگوں نے تو کافی کی. میں تو سیدھا کہوں گا کہ مجھے تو اب مجھے یہی لگ رہا ہے کہ میرے ٹیچرز کو یا جن کو ہاتھ تھک گیا یار, روٹی شوٹی نہیں کھادی نا. اب مجھے لگ رہا ہے نا کہ ٹیچرز کو یہی ہے کہ اگر اسپیچ تے آیا تو انہیں سانو روسٹ کرنا ہے. 100% یہ بات غلط ہے. وہ میں پاگل ہوں. میں اب بس ایک ویڈیو بنا رہا ہوں, ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ چلو ہم تو رسپیکٹ کرنے والے بندے ہیں, لیکن کچھ زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. جس طرح ہمارے سینئر ہوئے وہ زیادہ کر دیتے ہیں, پھر بستی فیل ہوتی ہے یار. پھر بندہ کہتا ہے کہ پیچھے والا سارا خسارے میں جو کیا ہوا ہے نا آپ نے 3 سال, وہ سارا خسارے میں جو اچھائیاں کی ہیں وہ خسارے میں چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے تو کچھ بھی نہیں سی, اثر روتے نہ ایسی. وہ میں اس چیز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ 3 سال 4 سال یا آخری جو 7 سیمیسٹر ہوتے ہیں آپ بڑے اچھے سے ڈیل کرتے ہو, 8ویں سیمیسٹر میں آ کے اس میں اندر بیہیویئر چینجز آتی ہیں, تو آپ جناب اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یا تھوڑی سی اس کی واٹ لگا کے, تو اب اس کے دل میں کیا آئے گا کہ یار میری عزت نہیں آئے تھے, اب کچھ نہیں کرتے. پھر اس کے اندر جو چینجز آئیں گی پھر وہ ٹیز کرے گا یا ٹارگٹ کرے گا یا غلط جو ہے کیا کچھ اسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, آپ کو پروموٹ کسی نیگیٹو پوائنٹ سے کرے گا کہ یار یہ بندہ تو ایسا ہے, یار یہ بندہ تو ایسا ہے. تو جب وہ یہ سب کرے گا تو پھر یہ آپ کے زیادہ نقصان میں. ایک بندہ دیکھو کہ اب اسٹوڈنٹ جو غلط کرتے ہیں جناب, ہمارے سینئر نے اتنی کی, میں کہتا ہوں کہ وہ بندیاں نے چول ماری ہے بڑی ڈاڈی. ٹھیک ہے, مینوں تو آپ غصہ آ رہا سی کیونکہ میں تو کو ہوش سی, مینوں تو شرم آ ہی رہی سی. تے میں انہوں نے بد بلیا تے ہون بیچارے کالج نہیں آ سکتے. کیوں نہیں آ سکتے؟ انہیں ایک بندے دی کیتی ہے تے اسے گلوں ہون وہ ڈردے نے, انہوں نے وہ رسپیکٹ نہیں ملنی, وہ عزت نہیں ملنی. ٹھیک ہے, یہی وجہ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب آپ جیسے رہتے ہیں نا 3 سال, ویسے آپ آخری سیمیسٹر بھی ایسے ہی نکالیں. کچھ نہیں ہوتا یار. بس وہ بات کی کرو انہوں پیار نہ کو تھپ کی دے کے آج تو بات نہ کری پھر شکایت نہ ملے, گل ختم. جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر وہ بندہ 50 سال بھی مرنے تک آپ کو نہیں بھولے گا. آپ کو یہی کہے گا یار کی بندہ سی یار انیاں غلطیاں ہن پھر بھی تھپکی دے کے کہندا سی لو یو. یار ایک بندے دی پیچھے بھی تعریف ہو تے منہ تے بھی تعریف ہے. شفقت صاحب اوئے ہوئے انہاں کوئی یار انہاں کو اسی انہاں نوں تنگ کیتا ہے نا, تنگ مطلب پڑھائی کے حوالے سے, ویسے تنگ نہیں کیا ہم نے, اللہ معاف کرے. اتنا تنگ کیا ہم نے ان کو انٹر میں, لیکن اب جب بھی وہ ملتے ہیں آفس میں بیٹھے ہوں تو وہ کھڑے ہو کے ملتے ہیں, ہم ان کے پاؤں پکڑتے ہیں, اتنا ہم عزت دیتے ہیں ان کو. تو کیا تھا وہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی آخر میں. اب میری دوست آ گئی ہے ثنا آنی تھی, دوست نہیں ہے آپ ہی, یہ باجی ہے میری, مطلب کہ ہماری سینئر ہے. اس نے مجھے نوٹس دینے تھے تو وہ اب آ رہی ہے, وہ سامنے آ رہی ہے. اس نے مجھے دیکھنا نہیں کیونکہ میں بڑی جھاڑیوں میں ہوں, بڑی خوفناک جھاڑیاں. تو اب کیا کہاں بات تھی, ہاں وہ باجی ہے یار, ابھی غصہ نہ کرے, باجی ہے, نوٹس دینا آ رہی ہے اور اپنی ٹرانسکرپٹ لینے آ رہی ہے. وہ تو ڈگری اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہوئی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی تسی کوشش کرو. بلکہ ہم تو گئے نا, میں اپنے جونیئرس کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں کہ چلو کسی نہ کسی ٹیچر تک تو یہ ویڈیو جائے گی. ویسے تو یہ ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو بڑا ہے ویڈیو بنانا, تو بڑا ہے ویڈیو, تو یہ بھی شاید چلی جائے, کسی کے تھرو ہی چلی جائے, تو ان کو پتہ چل جائے کہ سر جی جی میں تسی 3 سال رہندے ہو, 1 سال ہور کٹ لو یا 1 سیمیسٹر ہور کٹ لو.
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨੇ ਯਾਰੇ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾਓ, ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਦਾ ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰ ਛੜੀ ਨਾ। अब चीज़ ये है, बात ये, अब फ़ोन आ रहा होता हूँ मैं पसीना चो रहा हूँ, बस बात मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो मैंने सिंपली यही कहना था, बार बार कॉल कर रही, मैंने सिंपली यही कहना था कि बस आप जो है ना थोड़ा सा एटीट्यूड को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर लें। जिस तरह का आप तीन साल रखते हैं तो चौथा साल भी थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करके थोड़ा सा मीठा लहजा कर लें। अल्लाह तेरी यारी। बाकी ये ना चीज़ फिर भी हाजिर है, अल्लाह आपको सलामत रखे सबको। बाकी मिलते हैं यार, अभी लास्ट डे की वीडियोस भी आएंगी, बड़ा कुछ आएगा, तो उसके बाद तो फिर यही सब कुछ होना है। डिग्री के बाद और तो कुछ होना नहीं हमसे, फिर ऐ चवड़ा मारनियाँ करनी है। तो बाकी मिलते हैं यार, फिर अब मिलते हैं, फिर काफ़ी टाइम हो गया है। अल्लाह हाफिज़, से ही मेरा पसीने ना भिज के आया हो, भिजिया होया मैसेज आया सर ना बाहर आओ, आ गई हूँ मैं। मेरी आप ही आ गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।